اگر ہم اپنے دنیا کی زندگی دیکھیں اور دنیا کے اندر دیکھیں جس طریقے کے ہم لوگ دنیا سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں نے ایک اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنے تجربے کے اعتبار سے ایک سیلف ڈیفائنڈ قسم کا کلاس سسٹم رکھا ہوا ہے۔ ایک ہم لوگوں کے یہاں ہے جسے ہم کہتے ہیں اپر کلاس، ایک ہوتی ہے مڈل کلاس، اور ایک ہوتی ہے لوور کلاس۔ اور یہ کلاس سسٹم ہم نے کس اعتبار سے بنایا ہے؟ یہ مال کے اعتبار سے بنایا ہے کہ جو بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ کھلا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کتنا پڑا ہوا ہے، اس کی پراپرٹیز کدھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اچھے اچھے گھر ہوتے ہیں، اچھی جگہوں کے اوپر گھر ہوتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ اپر کلاس والے ہیں۔ اگر پھر دوسری مڈل کلاس کون سی ہوتی ہے کہ جس کے پاس اپنی انکم یا کمائی اتنی ہے کہ بس اس کا خیر و عافیت سے گزارا ہو جاتا ہے، اس کو کسی سے ادھار نہیں لینا پڑتا، قرض نہیں لینا پڑتا، بس جتنے آتے اتنے خرچ ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مڈل کلاس والے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی میں گزر بسر جو ہے بامشکل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ذرا سی اگر کوئی ایکسٹرا خرچہ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنا علاج صحیح طریقے سے کروا سکیں، تو بامشکل جو گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ لوور کلاس ہے۔ تو یہ ہم نے 3 کلاسز بنائی ہوئی ہیں مال کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی کلاس سسٹم ہے، اور اللہ کے ہاں جو کلاس ہے، اگر ہم ان تینوں چیزوں کو کر لیں کہ ایک اپر کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، اور ایک لوور کلاس ہے۔ سب سے ٹاپ کلاس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کے اعتبار سے۔ اگر ہم 3 کلاسز جو اللہ کے ہاں ہیں، آپ اس کو سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ 3 کلاسز جو ہیں وہ تقوی کے اعتبار سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے تقوی کس کے اندر کتنا ہے۔ جو تقوی کے اعتبار سے بہت آگے ہوگا وہ سب سے اوپر ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اب جو تقوی میں جتنا اوپر جاتا جائے گا، اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں اس کی کلاس جو ہے وہ امپروو ہوتی چلی جائے گی۔ جو تقوی میں اعلیٰ معیار کے اوپر ہے وہ سب سے اوپر ہوگا، جو تھوڑا درمیانے میں ہے اس کا تقوی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، کبھی نیک اعمال کرتا ہے، کبھی گناہ کرتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے، لیکن کیا ہے وہ مڈل کلاس میں آ جاتا ہے۔ اور جو پھر بالکل ہی جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، تو پھر سب سے لوور کلاس میں ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں بھی 3 طرح کے گروہوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ سورہ واقعہ کے اندر شروع میں فرمایا کہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ دائیں ہاتھ والے جو ہیں ان کے کیا ہی کہنا ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں، جنتی۔ پھر بائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا، یہ کون ہے؟ یہ ناکام لوگ ہیں، یہ سب سے لوور کلاس ہے۔ اور دائیں ہاتھ والے کون سے ہیں؟ یہ مڈل کلاس ہیں۔ اور پھر جو سب سے ٹاپ کلاس ہے وہ کیا ہے؟ والسابقون السابقون، کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو بہت آگے ہیں، وہ نیکیوں میں بھی آگے ہوتے ہیں، ایمان میں بھی آگے ہیں، دین کے لیے قربانی میں بھی آگے ہیں، جن کی زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی فوکس ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ نیکیوں میں بھی آگے بڑھتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ہر حلال چیز کی طرف فوکس رکھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، جو فرائض ہیں پورے کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور مستقل اپنے آپ کو اس دنیا میں آخرت کے لیے بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ پھر آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہ سب سے ٹاپ کلاس ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں دنیا میں جو کلاس ہے وہ مال کی بنیاد کے اوپر ہے، اور اللہ کے ہاں جو کلاس سسٹم ہے وہ اعمال کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اور دنیا میں جو ہم کلاس سسٹم بناتے ہیں 3 کلاسز، اس کے لیے اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ ٹاپ کلاس میں نہیں جا سکتا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ بھائی یہ ریڑھی والا ہے لیکن یہ اپر کلاس میں ہے، کیونکہ ریڑھی والا بیچارہ بامشکل اپنا گزارا کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم لوور کلاس میں رکھتے ہیں۔ لیکن اپر کلاس میں اگر جانا ہے تو آپ کو مال، ایک اچھا خاصا مال چاہیے، تبھی آپ کے اوپر ایک ٹیگ لگے گا کہ آپ اپر کلاس والے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں جو کلاس سسٹم ہے اس میں جو ٹاپ کلاس ہے اس میں ایک ریڑھی والا بھی آ سکتا ہے،
ایک مالدار بھی آ سکتا ہے, بلینئر بھی آ سکتا ہے, اور مڈل کلاس والا بھی آ سکتا ہے. تو دنیا کی تینوں کلاسز میں سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی ٹاپ کلاس میں آ سکتے ہیں اگر وہ تقوی والے ہوں گے. تو اگر تم ایمان اور تقوی اپنا بہترین کر لو تو اللہ کے ہاں ایک ریڈی والا بھی عزت پا سکتا ہے, ایک مڈل کلاس والا بھی عزت پا سکتا ہے, اور ایک بلینئر بھی اللہ کے ہاں عزت پا سکتا ہے. لیکن کرائٹیریا اللہ نے ایک ہی رکھا ہے, وہ سب کے لیے کیا کہ تقوی ہے. تو جو لوور کلاس ہے جو دنیا کے اعتبار سے, یہ ہمارے یہاں بھی کیا ہے کہ یہ ابھی کی بات نہیں, بہت پہلے سے ایسے ہی ہے کہ ہر انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اپر کلاس میں آئیں. اپر کلاس والے اپنے سے نیچے کلاس والوں کو اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھتے, اس سے نیچے والے اس نیچے کی کلاس والوں کو اتنا اہم نہیں سمجھتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو لوور کلاس ہے ہماری دنیا کے اعتبار سے, اگر اس لوور کلاس میں کوئی ایمان والے ہیں تو ان کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے. اور یہ جو آیات بھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے, جو آیت پڑھی, یہ بھی بیسیکلی اس کا پس منظر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے, مکہ میں تھے, تو بہت سے جو سردار تھے اور ان سردار کے جو سرداروں کے بیٹے ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہتے تھے. لیکن جب بھی وہ آتے تھے بات کرنے کے لیے تو کیا دیکھتے تھے کہ وہاں پہ جو ہے فقراء بیٹھے ہیں, مساکین بیٹھے ہیں, یا صحابہ میں سے جو کم درجے کے مال کے اعتبار سے کم درجے کے تھے, بلال رضی اللہ عنہ ہو گئے, صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہو گئے, اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہو گئے. یہ وہ صحابہ تھے جن کے پاس کوئی مال زیادہ نہیں تھا. تو اس وقت میں اس سوسائٹی کا بھی جو کلاس سسٹم تھا, ان کے کلاس سسٹم کے حساب سے یہ لوور طبقے والے تھے. تو جب وہ آتے تھے سردار تو ان کو یوں لگتا تھا کہ بھئی ہم یہاں پہ بیٹھیں گے تو ان کی تو کلاس ہی بڑی لو ہے, تو ہماری کلاس تو بڑی ہائی ہے, ہم تو بڑے ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو انہوں نے کیا کہا کہ پیغام پہنچایا کہ بھئی آپ ان کو ہٹا دیا کریں جو غریب غربا بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ جب ہٹ جائیں گے پھر ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, اللہ نے کہا نہیں, ان سرداروں کی وجہ سے آپ ان مساکین کو یا یہ جو فقراء صحابہ ہیں ان کو آپ بالکل نہیں ہٹائیں گے, بلکہ ان کے اوپر سے آپ اپنی نظر بھی نہیں ہٹائیں گے, ان کا آپ خاص خیال رکھیں گے, کیونکہ یہ مخلص ہیں, یہ اللہ کو دن رات پکارنے والے ہیں, یہ تو آلریڈی اللہ کے نزدیک مقام پا چکے ہیں, تو وہ تو ابھی اللہ کی طرف آنے کے لیے کنڈیشنز رکھ رہے ہیں. یہ سردار جو ہیں اگر یہ واقعی اتنے مخلص ہوتے, اتنا اللہ کے ہاں اللہ کا ان کو ڈر ہوتا, تو پھر یہ بغیر کسی شرط کے ایمان میں آتے, اسلام میں آتے جیسے باقی صحابہ آئے. تو جو آ چکے ہیں چاہے دنیا کے اعتبار سے وہ مال کے اعتبار سے کم ہے, لیکن چونکہ یہ اللہ کو دن رات پکارتے ہیں تو اللہ کے ان کا اتنا مقام ہے کہ اگر یہ سارے سردار بھی مل کے اگر کہیں کہ ہم یہ شرط لگا دیں تو ایک بندہ بھی جو غریب آپ کے پاس بیٹھا ہوگا اس کا مقام اتنا ہے کہ آپ ان ساروں کی وجہ سے اس کو اپنے پاس سے نہیں ہٹائیں گے. تو جو مساکین ہیں اور جو کمزور لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے لیکن وہ ہیں ایمان والے, تو اللہ کے ہاں ان کا ایک بڑا مقام ہے.